پورا دین زندہ ہو جائے، اس کے لیے اللہ پاک نے نبیوں والی محنت کو سبب بنایا، اور ختم نبوت کی برکت سے ہر مسلمان جتنے بھی کلمہ پڑھ لیا نا جی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ اس محنت کا ذمہ دار ہے۔ کرنا نہ کرنا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، یہ نہیں کہ جو کر رہے ہیں ان کے ذمہ ہے، جو نہیں کر رہے ان کے ذمہ نہیں، ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ پاک نے کہلوایا، کیا میرے حبیب کہہ دو کہ یہ ہے میرا راستہ، بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف حکمت اور بصیرت کے ساتھ، میرا بھی اور جس نے میری اتباع کی، یہ جس نے میرا کلمہ پڑھ لیا نا جی، اس کا بھی یہی راستہ ہے، اس کا بھی یہی کام ہے، اس کا وظیفہ حیات بھی یہی ہے، اس کا پیشہ بھی یہی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے، جو ذمہ داری نبیوں کی ہوتی نا جی، تو اسی کام کی وجہ سے اللہ پاک نے امت کو بہترین کہا ہے۔ ورنہ اسی قرآن میں کتنے آئے ہیں بڑے بڑے مالوں والے، طاقتوں والے، حکومتوں والے، اللہ پاک نے ان کو بہترین نہیں کہا، اس کام کی وجہ سے اللہ پاک نے بہترین کہا۔ تو جو ذمہ داری نبیوں کی تھی نا جی، وہ ہر مسلمان کی وہ ذمہ داری ہے۔ لیکن فرمانے دیکھو بھائی، ایک نبی دنیا کے اندر آئے، سارے ہی نیک کام کرے، ایک لمحہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، صرف تبلیغ نہ کرے، تو میں بھی کہوں گا سارے کہیں گے کہ اس نے دنیا میں آنے کا حق ادا نہیں کیا۔ جو ذمہ داری تھی تو وہی ذمہ داری ہماری بھی ہے، میری بھی ہے۔ اگر بھائی میں نہ کروں، یہ نہیں کہ ثواب کے طور پر، یہ ذمہ داری ہے۔ ہم سوچتے جو بغیر ایمان کے جا رہے ہیں، کس جگہ پہ جا رہے ہیں، کتنی مدت کے لیے جا رہے ہیں، اسی کے ساتھ دنیا میں مدد کا رواج ہے۔ مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ فرمارے، دیکھو ایک آدمی تہجد پہ اٹھا، تہجد پڑھی، تسبیحات کی، دعائیں کی، تلاوت کی، پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر مسجد کے اندر تلاوت کرتا رہا، ذکر کا اشراق پڑھے، پھر چاش پڑھ کے ناشتہ کر کے حلال کمائی پہ چلا گیا، تو ساری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی، اور رات کو آ کے سنت کے مطابق نہیں سیکھی، تو فرمانے تھے بھائی اس کو دیندار تو کہا جا سکتا ہے، دین کا مددگار نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، لیکن دنیا میں مدد کا وعدہ نہیں۔ تو اس لیے فرمانے تھے کہ ایک ایک سے مل کے اس کا ذہن بنانا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے اللہ کی بندگی میرے سینے ہے، اور امتی ہونے کے ناطے سارے انسانوں کو اللہ کی بندگی میں لانا، یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ جب یہ احساس پیدا ہوگا نا جی، تو پھر سارے تقاضوں کی سمجھ آئے گی کہ 4 مہینے کیوں لگانے ہیں، سال کس کے لیے ہے، 7 مہینے کس کے لیے ہیں۔ مرغی کے اندر فرمایا انڈا بن جائے تو جگہ خود تلاش کرتی ہے، اگر انڈا نہیں تو پیٹ دبائیں گے، وہ انڈا دے، وہ جان دے دے گی انڈا نہیں تو ادھر ہے ہی۔ تو ایک ایک سے مل کے اس کا ذہن بنانا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی اور امتی ہونے کے ناطے سارے انسانوں کو اللہ کی بندگی میں لانا، یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ تو یہاں آ کے ہمارے بڑے پروارے دیکھو، شیطان بڑا خبیث ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھئی یہ دعوت والا کام کرو گے تو ٹھیک ہے، نبیوں کے ساتھ بھی حشر ہوگا، کرسیاں بھی ساتھ لگی ہوئی ہوگی، ایک درجہ کم جنت بھی ہوگی، لیکن وہ سارا کچھ تو مرنے کے بعد ہے، تیری دنیا خراب ہو جائے گی۔ ہم نے سارا کچھ دنیا پہ لگایا، تو کہتا ہے ٹھیک ہے یہ سارا کچھ مرنا بھی بڑی دور دکھاتا ہے، حقیقت میں بھی ہمارا مرنے کا پروگرام ہی نہیں، تو وہ دکھاتا ہے کہ یہ تو سارا کچھ مرنے کے بعد تیری دنیا خراب ہو جائے گی۔ لیکن فرمانے بات اس کی سچی نہیں، بات تو سچی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اللہ پاک نے فرمائی کہ میرے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اللہ کرے ہمارا جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں نا جی، ہمارا بھی یقین بنتا ہے کہ ہمارے دنیا کے مسئلوں کا حل بھی اسی کے اندر ہے۔ وہ تو آپ نے کتنی پیاری مثال دی کہ اللہ پاک نیکی کا بدلہ صرف مرنے کے بعد نہیں دیتے، دوہرا دیتے، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد۔ پھر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرح کہ بیٹے اپنے کو دودھ پلا رہی ہے، تنخواہ بھی لے رہی ہے، دونوں کام ہو رہے ہیں نا جی، بیٹا بھی اپنا اور تنخواہ بھی مل رہی ہے۔ کبھی کسی ماں کو اپنے بچے کو دودھ پلانے کی تنخواہ، کتنی پیاری مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ پاک ہماری دنیا بھی بنائے گی۔ تو میڈیکل بزرگ فرما رہے تھے بھائی لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں، ہم جا کے نبیوں کے قصے بیان کرتے ہیں، ان کی قربانیاں بیان کرتے ہیں، صحابہ اکرام کی قربانیاں بیان کرتے ہیں،
تو آج کا مسلمان کمزور ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہ تو سارا کام ہی قربانیوں والا ہے، تو بھائی ہم تو کمزور ہیں، راستہ شیطان دکھاتا ہے نا۔ لیکن فرمایا کمزور کوئی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹا اگر 5 کلو اٹھا سکتا ہے، باپ اس کے ساتھ پہ 10 کلو نہیں رکھتا۔ اگر صلاحیتیں ہمارے اندر نہیں تو اللہ پاک نے ذمہ داری نہیں، اللہ پاک کسی کے ساتھ زیادتی تو کرتے ہی، صلاحیتیں ساری ہیں جو صحابہ کرام کے اندر، ان کی صلاحیتوں نے پوری امت کو نفع دیا۔ میرے اندر بھی سب کے اندر امت کی امانت ہے، اگر وہ بیوی بچوں پہ خرچ کریں، سوچا جائے نا جس سے بڑی کوئی خیانت ہو سکتی ہے۔ امت کو نفع جس چیز سے، امت کی امانت ہمارے اندر ہے، صلاحیتیں ساری ہمارے اندر۔ صحابہ اکرام دین کے لیے پوری دنیا کے اندر پھرے ہیں، آج ہم دنیا کے لیے پھر رہے ہیں۔ کوئی ملک ایسا ہے جہاں ہمارے بھائی پہنچے، فرق اتنا ہے انہوں نے دین کو سامنے رکھ کے پھرے ہیں، آج ہم دنیا کو، صلاحیتیں ساری ہمارے اندر ہیں۔ اس لیے فرما رہے تھے بھائی جو صحابہ کرام نے قربانیاں کی، قربانیوں کے بعد جو اللہ پاک کی مرضی ان کے ساتھ دنیا میں آئی ہیں نا جی، ان کو بھی ضرور بیان کرنا ہے۔ انسان کمزور تو ہے نا جی، تو تیری دنیا بھی خراب نہیں ہوگی۔ اور صحابہ کرام نے محنت کی تو اللہ پاک نے دنیا بنائی ہے۔ فرما رہے تھے مولانا سید احمد رحمۃ اللہ کے بارے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ 5 انعام اللہ پاک نے صحابہ کرام کو دنیا میں دیے ہیں جب دین کی محنت کی ہے۔ آخرت کے جو ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، 5 انعام۔ اور ہمارے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے، صحابہ کرام سے فرمایا کہ بعض والوں کے ساتھ تو ان سے زیادہ 50 گنا زیادہ مدد کا وعدہ ہے۔ اس میں فرما رہے تھے تو غلط فہمی نہ ہو جائے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اس پہ تو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ اللہ پاک کی مدد جو ہوتی ہے نا وہ بقدر قوت نہیں ہوتی، بقدر ذوق ہوتی ہے۔ ہم کمزور ہیں اس لیے 50 گنا زیادہ کا وعدہ ہے۔ تو جب صحابہ اکرام نے قربانیاں کی تو 5 انعام اللہ پاک نے ان کو دنیا کے اندر دیے۔ ہم بیان بھی کرتے رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، اللہ کرے ہمارا یقین بھی بن جائے، جو زبان کے بول ہے دل کے اندر بھی آ جائے۔ پہلا انعام اللہ پاک نے ان کو یہ دیا کہ ان پہ کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا، دوستی لگانی یا رشتہ داری کے لیے نہیں، اپنے متعلق رکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ جب انہوں نے دین کی محنت کی تو اللہ پاک نے ذلت سے نکال کے عزت کی چوٹیوں پہ بچھا دیا۔ وہی کیسوں کی طرح کے خزانے قدموں میں شہزادے غلام ہیں، شہزادیاں ان کی باندیاں ہیں۔ حیات صحابہ کے اندر آتا ہے جلد 1 کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ جس عورت کا میں غلام تھا اس کا نام تھا بسرا، فتوحات کے بعد وہی عورت میرے حصے میں آئی ہے۔ تو وہ مجھے کہا کرتی جب میں تجھے آواز دوں نا دوڑ کے آئے گا، جوتا نہ پہنا کر، جوتا پہنتے دیر لگتی ہے۔ پھر میں بھی اسے ایسے کہتا، سفر میں جاتے وہ کہتے تیرے لیے ہم ان کو بٹھائیں گے نہیں، باری باری سوار ہونا ہوتا نا۔ اللہ پاک نے ایسا پلٹا دیا کہ وہی عورت میرے حصے میں آئی جب دین کی محنت کی، اور وہ خوشخبری اللہ پاک نے ان کو دنیا کے اندر سنائی جو جنتی کو سب سے آخر میں اللہ پاک وہاں سنائیں گے کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔ تو ہمارے ساتھ کتنا زیادہ کا 50 گنا زیادہ کا وعدہ، پہلا انعام دی۔ دوسرا فرمایا کہ ان کی جو دشمنیاں تھیں نا وہ اللہ پاک نے محبتوں میں بدل دی۔ جو چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنے والے تھے، اب دیکھو آخری وقت ہے، پانی پھرتا ہی رہا ہے، کسی نے پہل نہیں کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی بے شک ہمارے جسموں نے نیا کپڑا اور زیور نہیں دیکھا فتوحات سے پہلے کی بات، لیکن مدینہ شریف جنت کا نمونہ تھا۔ اگر 1000 آدمی ہے تو ہر ایک کو یہ 999 میرے خیال کا ہے۔ اور سیدھی جو 7 گھروں میں چکر لگا رہی تھی، ہر گھر کے اندر ضرورت تھی، لیکن دوسرے کو ترجیح دے رہے۔ اس وقت کی بڑی حکومتیں بڑے پریشان تھے کہ یہ مسلمان تو بالکل تھوڑے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ ہوتے ہیں، ہمیں شکست ہوتی ہے، ان کو فتح ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ نے اپنے جنرلوں کو اکٹھا کیا کہ تمہارا ناز ہو جائے، تم اتنے زیادہ ہوتے ہو، یہ مسلمان بالکل تھوڑے ہوتے ہیں، تمہیں شکست ہوتی ہے، ان کو فتح، اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ایک جرنیل نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسلمان ہر کوئی کہتا ہے کہ جو مصیبت میرے اوپر آ جائے یہ میرا ساتھ والا ساتھی بچ جائے۔ دیکھو نا جو آخری وقت جو مصیبت میری جان پہ آ جائے میرے ساتھ ہی تناز، اور ہم سارے کہتے ہیں کہ میں بچ جاؤں، یہ جرنیل تسلیم کر رہا ہے۔
کہ میں بچوں جو مصیبت میرے ساتھ والے پہ آ وہ دشمنی اللہ پاک نے ان کی محبتوں کے اندر بدل دی. لیکن وہ فرما رہے تھے کہ پہلے یہ یقین ہمارا تبلیغ والوں کا بنے گا جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں, پھر باقی مجمع کا بنے. اگر ہمارا نہیں بنا نا تو لوگوں کا نہیں بنے گا. پہلے تو ہم نے یقین بنانا ہے. آج چلہ کیوں رکاوٹ ہے, روزہ کیوں رکاوٹ ہے, روزانہ کی محنت میں کیوں فرق ہے, کہ ابھی ہمارا تبلیغ والوں کا ذہن نہیں بنا کہ ہمارے دنیا کے مسئلوں کا حل بھی اسی کے اندر ہے. ایک دفعہ نا حویلی کے اندر مشورہ ہو رہا تھا, تو کسی نے کہا کہ مسئلے پوچھے 4 مہینے والے کتنے ہیں, تو بتاتے 100 سے بھی زیادہ اتنے ہیں. بھائی گشت میں کتنے 10-12. تو بھائی صاحب رحمۃ اللہ پوچھے اس کی وجہ کیا ہے, تو کسی نے کچھ کہا, ایک بزرگ تھا, اس کی وجہ یہ کہ ابھی تبلیغ ہم لگے ہمارا اپنا بھی یقین نہیں بنا کہ ہمارے دنیا کے مسئلوں کا حل بھی اسی کے اندر. پہلا ہمارا تبلیغ والوں کا فرماتا ہے جو دائی لے کے پھرتا ہے نا جی دنیا کے اندر وہی پھیلتا ہے. اور فرما رہے تھے کہ ہر دائی کے اندر, ہر تبلیغ والے کے اندر 4 صفات کا ہونا بڑا ضروری ہے جو سورج کے اندر ہے. سورج کی پہلی صفت کیا جی, اس کے اندر روشنی یا روشنی پھیلا رہا ہے. جس یقین جذبے سے ہم پھریں گے وہ پھیلے گا. اگر ہمارا نہیں بنا نا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگوں کا بنے. پہلے ہمارا بنے گا پھر لوگوں کا بنے. تو اس کی پہلی صفت کیا ہے, جس کے اندر روشنی یا روشنی پھیلا رہا ہے. جس یقین جذبے سے ہم پھریں گے وہ پھیلے گا. دوسری اس کی صفت کیا ہے, یہ ہر ایک کے ساتھ سورج ایک جیسا معاملہ کرتا ہے. یہ نہیں کہ میرے ملک کا, میرے صوبے کا, زبان کا رشتہ دار ہے, نہیں, ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا. ہم بھی ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کریں گے. اور تیسری صفت اس کی کیا ہے, یہ کسی سے لیتا بھی کچھ نہیں. سورج اللہ کا حکم پورا کرتا ہے. ہمیں واہ کی بھی نہ ہو, ہم بھی اللہ کا حکم پورا کریں گے. اور چوتھی اس کی صفت کیا ہے, یہ ایک جگہ رکتا بھی نہیں, حرکت کے اندر سورج ہے. تو فرمائے پہلے ہمارا بنے گا پھر لوگوں کا بنے گا. 2 انعام. تیسرا انعام اللہ پاک نے فرمائے کہ ان کو یہ دیا دنیا کے اندر کہ ان کے دلوں کو اللہ پاک نے غنی کر دیا. بے شک کھانے کے لیے کچھ نہیں, پہننے کے لیے کچھ نہیں, لیکن اس حال کے اندر بھی دین کی محنت میں لگے ہوئے تھے. آج کی دنیا کے اندر ایسا گھر ہے جس کے اندر میاں بیوی کے پاس ایک چادر ہو, مال کمانا جانتے تھے, لیکن ان کے اندر یہ احساس تھا کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے. اس حال میں بھی دین کی محنت میں لگے ہوئے. کہ یہ صاحب ہے کہ ضعفر رضی اللہ کا واقعہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا نا جنگ کے موقع پہ بھی بیوی کی چادر لے کے گئے ہوئے ہیں کہ آپ نے فرمایا جاسوسی کے لیے بھیجا. تو کیا آپ کرتے ہیں کہ سردی کی وجہ سے میری یہ حالت تھی کہ چھوٹی سی چادر تھی میرے پاس, وہ بھی بیوی کی تھی. جنگ پہ بیوی کی چادر لے کے گئے. بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ ملنے کے تشریف لے گئے تو فرمایا کہ اے بیٹی میرے ساتھ فلاں صحابی پردہ کر. حج کے بدن میرے پاس تو چادر نہیں پردے کے لیے. آپ نے اپنی چادر اندر بھجوائی ہے. ایک صحابی کے بارے صحابہ کرام لڑکی جیسے آپ سلام پھیرتے ہیں یہ فوراً چلا جاتا ہے. تو فرمانے سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت فوراً چلے جانا اور صحابہ کرام کے سامنے کوئی اچھی بات نہیں گنی جاتی, اس لیے شکایت لگائی بس سلام پھرتے ہی چلے جانا. تو پوچھا تو بتایا کہ کیوں جلدی جاتے ہو, تو اس نے بھی عرض کی یا رسول اللہ ہمارے میاں بیوی کے پاس ایک چادر ہے, ابھی لے کے آؤں نماز کے لیے, جاؤں گا واپس وہ پڑے گی. لیکن اس حال کے اندر بھی وہ خوش تھے. فرمانے ایک مل مالک ہے, وہ کہہ رہے میری دوسری بن جائے تیسری. یہ بیچارہ فقیر ہے, ایک 3 ملوں کا مالک, وہ بھی 3 ملوں کو پریشان ہو کے بیٹھا. کسی نے پوچھا کہ تجھے کیا پریشانی, تیری 3 ملوں سے کہا کہ بیٹے 4 ہیں اور ملے 3 ہیں. اس حال میں یہ فقیر ہے بیچارہ, لیکن اللہ پاک ان کے دلوں کو غنی کر دیا. جب کہیں سے مال غنیمت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ لدوا کے نا جی ان کے گھر بھجوا دیا. دروازے کے سامنے اونٹ دیکھا نا تو اس وقت کی عورتیں بھی مان والی, ان کے تو جملے تھے کہ ہم تو ہیں ہی آخرت والے, ہم فاقے برداشت کر لیں گی, جہنم کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. آج کی عورت کیا کہتی ہے, فاقہ برداشت نہیں ہوتا, اللہ بڑے غفور ہو رہی ہے. وہ بیوی بھی مان والی, جب اونٹ دیکھا تو فوراً خیال آیا کہ خامد نے گھر کا حال بیان کر دیا, چھپایا ہوا تھا نا, پتہ نہیں کتنے عرصے سے ایسے. تو خامد سے کہا کہ ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا کہ اللہ کی مدد آ گئی اور بغیر مانگے آ گئی.
حامد سے کہنے لگی تو آپ نے اچھا نہ کیا کہ میرے اللہ کی شکایت میرے نبی کے آگے لگائی ہے. آج ہماری زبان پہ تو ہر وقت وہ شکوے ہوتے ہیں نا. نعمتیں اللہ پاک ہماری اتنی زیادہ کہ تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے، ان کے تذکرے نہیں، لیکن ہمارے مصیبتیں ہمارے اوپر اتنی تھوڑی ہوتی ہے کہ ہم انگلیوں پہ بھی گن سکتے ہیں، لیکن ان کا تذکرہ ہر وقت اور نعمتیں کبھی شیطان زبان پہ آنے نہیں دیتا. وہ ایک اللہ والے فرماتے ہیں آج نے ابھی ربا رحمۃ اللہ کہ اللہ پاک نے میرے دل کے اندر بات القاء کی کہ میرے بندوں سے کہو کہ جب بھی میری طرف سے حالات آتے ہیں تو مجلسوں میں بیٹھ کے میرے شکوے کرتے ہیں، اور جب ان کے نام اعمال گناہوں سے بھرے فرشتے میرے پاس لے کے آتے ہیں نا تو میں فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کے شکوے نہیں کرتا. اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ بندے تو میرے شکوے کرتے ہیں لیکن میں ان کے شکوے نہیں کرتا. اس حال کے اندر بھی اللہ پاک ان کے دلوں کو غنی کرتی ہے. وہ ایک اللہ والے جیسے حسن شام کو گھر گئے تو پوچھا، ان کے سامنے تو خیر آخرت تھی، جیسے پہلے تھی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی آخرت والے. کسی اللہ والے کی کا حضرت وہ عید ہے تو انہوں نے فرمایا یہ عید کون سی عید ہے؟ عید تو اس دن ہوگی جس دن میرے دائیں ہاتھ میں نامہ مال ملے گا اور اعلان ہوگا کہ فلاں کا بیٹا فلاں کامیاب ہو گیا، کبھی ناکام نہیں ہوگا. وہ تو آخرت کو سامنے رکھ کے تو شام کو گھر گئے تو پوچھا کہ آج کھانے کے لیے کیا ہے؟ تو گھر والوں نے کہا کہ آج تو فاقہ ہے. تو بڑے خوش نا بازار میں ٹہل رہے تھے تو کسی نے دیکھا تو پوچھا حضرت آج بڑے خوش ہو؟ تو فرمایا کہ آج ہمارے گھر وہ مہمان آیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اکثر آیا کرتا تھا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ جبرائیل علیہ السلام کا آنا تو بند ہو گیا، کون سے مہمان آ گئے؟ تو کہا کہ آج ہمارے گھر فاقہ ہے. اگلی بات انہوں نے کہی نا قسم اٹھا کے اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ بات فاقہ اللہ پاک نے میرے کس عمل کی وجہ سے پسند کیا تو وہ عمل میں روزانہ کروں. آج ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے مسئلے تو موت سے شروع ہونے والے ہیں. دیکھو اگر موت کا مسئلہ ہوتا تو نبی کو اسی کے ساتھ ماں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور صحابہ اکرام کیسے محبت کرنے والے. صبح کی نماز کے اندر بھوک کی وجہ سے صفوں کی صفیں گر جاتی. اگر دنیا کا مسئلہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سونے کے پہاڑ پیش کیے گئے، آپ قبول فرما لیتے، اپنی ذات پہ نہ بھی استعمال کرتے. صحابہ اکرام میں بانٹتے فرماتے ہوئے مزے کرو، دین کی محنت کرو. بلکہ آپ ان سے کیا فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اس فاقے پہ کیا ملے گا تو موت تک تمنا کرو، ہمارے ساتھ موت تک یہی معاملہ رہے. اگر دنیا کا مسئلہ ہوتا دنیا میں فرما رہے تھے بھائی ہر مسئلے کا حل ہے، نہ ہو تو موت تو ہے ہی نا، موت تو ہے ہی ہے. ہمارے امام صاحب سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں. اس حال کے اندر بھی نا جی وہ خوش تھے. اللہ پاک نے ان کے دلوں کو غنی کر دیا. اور چوتھا انعام فرمایا کہ اللہ پاک نے پوری کائنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا. دریا کو خط لکھ رہے ہیں، دریا نے چلنا شروع کر دیا. لاوا نکلا تو ہاتھ سے دھکیل کے. کتنے واقعات ہیں، پانی کے اوپر گھوڑے دوڑائے. اور پانچواں فرمایا کہ وہ ہاتھ اٹھاتے اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول کرتے. یہ دنیا کے 5 انعام. تو فرما رہے تھے بھائی ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ متیں آئیں، لیکن فرما رہے تھے بھائی اس کے لیے قربانی حالانکہ ہمارے لیے تو گنجائش ہے. آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جتنا دین تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں 10واں حصہ چھوڑو گے تو پکڑ کا سبب بنے گا تمہارا، بعد والے 10واں کر لیں گے ان کی نجات کا ذریعہ بنے گا. اتنی گنجائش. اس میں ایک عالم فرما رہے تھے بھائی عبادت کے اندر نہیں، اگر ان کے 30 روزے ہیں تو ہمارے بھی 30 ہیں، اگر ان کی 5 نمازیں ہیں تو ہماری 5. یہ دین کی محنت کے بارے فرما رہے تھے. تو بھائی ہم چاہتے تھے متے وہ ہیں، لیکن بھائی اس کے لیے قربانی. جیسے کسی نے کہا کہ شہید ہونے کو جی تو چاہتا ہے لیکن سنا کہ ظالم جان سے مار دیتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں بھائی شہید بھی ہو جائیں اور وہ مرے بغیر ہو جائے. تو اللہ کی مدد نے فرما رہے تھے جن کے پاس جائے نا جی ان کا بھی یہ ذہن بنانا ہے کہ ہمارے دنیا کے مسئلوں کا حل بھی اسی کیا. لیکن اللہ کرے کہ ہمارے مفتی صاحب کو وہ نا جی درس دیتے ہیں وہ حوالے کے ساتھ وہ واقعہ سنا رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب قید پڑا نا تو ایک پیمانہ رکھا ہوا تھا، ہر ایک کو اناج دیتے تھے وہ.
ایک نوجوان آیا، ایک دفعہ لیا، پھر آ گیا، پھر تیسری دفعہ آیا تو انہوں نے کہا بھائی بادشاہ کی طرف سے حکم ہے، ایک دفعہ تو بار بار آ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ بادشاہ کی میرے پاس ایک بات ہے یوسف علیہ السلام کی، اگر پتہ انہیں چل جائے کہ میں کون ہوں تو مجھے اور زیادہ دے. تو پکڑ کے یوسف علیہ السلام کے پاس لے گئی. لڑکا ایسے کہہ رہا ہے. پوچھا بھائی کون سی بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب آپ پہ وہ الزام لگا تھا زلیخا کے ساتھ، تو جھولے میں جو بچہ تھا جس نے کہا کہ کبھی سامنے سے پھٹی ہے تو مرد کا گناہ ہے، پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت کا گناہ ہے، اس وقت تو بچہ میں تھا. یوسف علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، کہا اسے اتنا اور دو، اتنا اور دو، اتنا اور دو. تو وہی آئی اللہ پاک کی. ہے یوسف تیری ایک پاکی بیان کرتا تو کہہ رہا ہے اتنا دو، تو کیا خیال ہے جو میری بڑائی بیان کرے گا میں اسے بھوکا مار دوں گا. ہمارے دنیا کے مسئلوں کا حل بھی اسی کے ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کلمے کو لے کے پھرنے والا پوری دنیا کے اندر اللہ پاک کا تعارف کرانے والا ہو، اور اللہ پاک اور اللہ کے بعد ہے کہ میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں. لیکن ہمارے بات یہاں اٹکی ہے کہ اللہ پاک فرمائے پہلے تم کرو پھر میں کروں گا. تو آج کا مسلمان کیا کر یا اللہ پہلے تو کر. تو اللہ پاک فرمائے ضرورت تیری ہے میری تو ہے، لیکن اللہ کے وعدے سچے ہیں، حکمتیں ہیں اس کی. جیسے ایک صحابی ہے یار چلو میرے بھائی کو پیچس لگے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا جاؤ اسے آپ شہد پلاؤ. اللہ شہد کے اندر شفا بھی ہے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. لیکن حکمتیں اللہ پاک کی. شہد پلا پیچس اور تیز ہو. آگے عرض کی یا رسول اللہ شہد پلایا پیچس اور تیز ہو گیا. آپ نے فرمایا پھر جا کے شہد پلاؤ. ایک عالم میں 4 دفعہ اسی طرح. آخر دفعہ آپ نے فرمایا کہ شہد ہی پلاؤ، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، میرے اللہ کے وعدے سچے ہیں. چوتھی دفعہ ٹھیک ہوا ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں. کیونکہ اللہ کرے ہمارا یقین بن جائے. تو ہمارے انتظام فرماتے ہیں جب تبلیغ والے گشت کرتے ہیں اللہ پاک ان کو ان نگاہوں سے دیکھتے ہیں جن کو اللہ پاک کی نگاہوں سے اللہ پاک نبیوں کو دے. کتنی سعادت ہے اس کام کے لیے جس کام کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کو بھیجا، وہ اللہ پاک ہم سے لے لے. جن کے بارے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتا تو اس کی کوئی چیز ہی نہ بنتی. یہاں سرگوزے کے اندر رائے گڑھ کے مقیم تھے، وہ مولانا وہ بیان میں فرما رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کی یا اللہ پاک میں آپ کا کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حبیب ہیں، کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کلیم وہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، حبیب وہ جس سے میں محبت کرتا ہوں. کلیم وہ جو مجھ کو خوش کرتا ہے، حبیب جس کو میں خوش کروں گا. کلیم وہ جس سے اللہ پاک نے فرمایا کہ جوتے اتار کے آگے آنا ہے. اپنے حبیب سے کیا فرمایا معراج پہ جوتوں سمیت ہی آنا. کلیم نے کہا یا اللہ پاک میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ تو نہیں دیکھ سکتا. اپنے حبیب سے کیا فرمایا اور قریب اور قریب اور قریب. تو ظاہر جو کام اللہ پاک نے ان کو دیا ہے اس سے اللہ کوئی اور کام نہیں. معراج پہ آپ تشریف لیں تو اللہ پاک نے دکھایا کہ میرے حبیب مقام یہ ہے کہ نہ کوئی آج تک یہاں آیا نہ کوئی آئے گا. مقام یہ اور کام کیا کہ لوگوں کے پیچھے پھرنا، ایک ایک کی منت سماجت کرنا. تو فرما رہے تھے کہ جو کام آپ نے زندگی میں ایک دفعہ کیا نا جی اسے سنت کہتے ہیں، اس کے اندر کتنی برکتیں ہیں. تو جو کام آپ نے نبوت کے بعد ساری زندگی کیا ہے اور سارے نبیوں نے کیا ہے اس کے اندر کتنی برکتیں ہوں گی. فرمایا جو سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے 4 انعام تو اللہ پاک اس کو دنیا میں دیتے ہیں. اللہ پاک رزق میں برکت دیتے ہیں، نیک لوگوں کی دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں، فاسق لوگوں پہ روک ڈال دیتے ہیں، اور دین پہ استقامت. اور یہ تو تمام نیکیوں کی ماں ہے. سب سے بڑی سنت بھی یہ ہے. تو اللہ کرے ہمارا یقین بن جائے بھائی ایک جیسے اللہ پاک کے بھی اتنے احسان ہیں. جتنے بھی نبی ہیں انہوں نے کلمے پہ محنت کی ہے، لوگوں کے یقین بدلے ہیں کہ اللہ کی بڑائی اور عظمت دل کے اندر آ جائے پھر حکم ماننے میں بڑا آسان ہوگا. وہ اللہ پاک جس کی بڑائی کی کوئی حد نہیں، ہماری چھٹائی کی کوئی حد. کتنے احسان. دیکھو ہم جس دن ہم سارے پیدا ہوئے تھے اسی دن غیر مسلموں کے گھر بچے پیدا ہوئے. اگر اللہ پاک ہمیں بھی ان کے گھر میں پیدا کر دے سوچنے کی بات ہے کہ یہ نعمتیں ویسے تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میری نعمتوں کو تم گن بھی نہیں سکتے. شکر ادا کرنا تو بڑی بات ہے نا، بڑی دور کی بات ہے. اور کتنا آسانی والا. صحابہ کرام میں اس کلمے کے لیے کتنی قربانیاں تھیں. بھائی بھائی کے سامنے تلوار لے کے کھڑا ہے، باپ بیٹے کے سامنے تلوار لے کے کھڑا ہے. شروع والوں کو تو مکہ شریف سب کو چھوڑنا پڑا نا جی. اصل مقام تو تھا ہی مکہ شریف.
مدینہ شریف کو عزت تو ملی، وہ تو آپ کے پہنچنے سے ملی، بلکہ صحابہ کرام جو ہجرت کر کے گئے نا جی، اللہ آپ ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، لیکن فرما رہے تھے کہ صحابہ کرام مکہ شریف کو یاد کر کر کے رویا کرتے، بلکہ ہجرت والی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہاں کیا فرما رہے تھے کہ مکہ تو کتنا بہترین شہر ہے، مجھے کتنا محبوب ہے، تیرے علاوہ کہیں رہنا پسند نہ کرتا، اگر تیرے شہر والے یا میری قوم والے پوچھ لیں تو ہم نے اس کے لیے کیا قربانی دی۔ تھوڑا کتنا خوش نصیب بچہ ہے جو مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہوا ہے، پہلے دن ہی اس کے کان کے اندر اللہ پاک کا تعارف کرایا۔ ایک مسلمان چاہے مال کے لحاظ سے جیسا بھی ہے، ساری دنیا کے کافروں سے قیمتی ہے۔ جب تک یہ دنیا میں رہے گا اللہ پاک اتنے بڑے نظام کو چلاتے رہے گا۔ یہ جو کافر کھا رہا ہے مسلمان کی برکت سے کھا رہا ہے، مسلمان کو آج اپنی قیمت کا پتہ نہیں۔ اگر یہ بھی ان کی طرح زندگی گزارے یا وہی نعرہ لگائے روٹی کپڑا اور مکان، جیسے برات والے دن دولہا کہ پتہ نہیں آج مجھے کوئی سنبھالے گا کہ نہیں، کھانا دے گا کہ نہیں، تو کیا کہیں گے؟ بے وقوف، تیری وجہ سے ساری برات کا کام بنے گا۔ یہ کلمے والی کی برکت ہو تو اللہ پاک سب کو کھلا رہا۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، آپ کی حدیث کا موقع ہے کہ اللہ پاک عزت تو اس کو بھی دیتے ہیں جو اس کو نہیں مانتا، لیکن ایمان والی دولت اللہ پاک اس کو نوازتے ہیں جس سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو بھئی ہمیں تو ہر موقع پہ اللہ کا حکم دیکھنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھ کے زندگی گزارنا، یہ مسلمان کا کام ہے۔ اللہ پاک کو ہر حال میں ساتھ لینا، جی یہ ہم سب کی ضرورت بھی ہے، اور اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے۔ اور آتا کل قیامت والے دن اللہ پاک جو مسلمان کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائیں گے، کسی اور کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ اتنا نرمی والا ہوگا کہ وہ دیکھ کے معاملہ شیطان کے دل کے اندر بھی خیال پیدا ہوگا کہ آج میرا بھی کام بن جائے۔ اس لیے فرما رہے تھے کہ بھئی ہمیں اپنی یہ صلاحیتیں اللہ کی اطاعت کے اندر لگانی، اللہ کو ساتھ لینا ہم سب کی ضرورت ہے۔ تو فرما رہے تھے کہ اللہ کا تعلق دو چیزوں سے نصیب ہوتا ہے، ایک تو اللہ کی اطاعت میں اور دوسرا گناہوں سے بچنے میں۔ اس میں بزرگ فرما رہے تھے کہ اپنے جان مال وقت کو اللہ کی اطاعت کے اندر لگانا، اپنے جان مال وقت کو ذمہ داریاں پوریاں کرنے کے اندر لگانا، ذمہ داریاں جو امت کی ہیں اور ہر امتی کی ہے اس کے اندر لگانا۔ اور یہ بھی فرما رہے تھے کہ اپنی دنیا سے دنیا نہ بناؤ، اپنی دنیا سے آخرت بنانا۔ دنیا سے دنیا بنانے والے کو فرما رہے تھے کوئی سمجھدار نہیں کہا گیا، اپنے مال سے اپنے دین کو پانی لگانا، جیسے زمیندار لگاتے ہیں فصل کو۔ جتنا کہا تو گیا مال کو، لیکن فرما رہے تھے اگر وہ دین کے آگے رکاوٹ بنے، ویسے تو اولاد کو بھی کہا گیا، ویسے اللہ کی رحمت بھی ہے، اگر رکاوٹ بنے تو فرما رہے تھے اللہ پاک کی نعمتوں کا حق بھی یہ ہے کہ اس جگہ پہ لگانا جو اللہ کی چاہت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا حق بھی یہ ہے کہ اس جگہ پہ لگانا جو اللہ کی چاہت ہے۔ اگر فرما رہے وہاں نہ لگا، یہ اللہ کی چاہت ہے وہاں لگا، جو اللہ کی چاہت نہیں، تو اللہ پاک پھر ہمارا مال وہاں بھی لگائیں گے جہاں ہماری چاہت نہیں۔ کس کا دل چاہتا ہے کہ ہسپتالوں میں پیسے لگے، کس کا دل چاہتا ہے کہ ہمارا مال جو ہے کھانے کی تحریوں کے اندر لگے۔ اور اس میں ایک اور بات بھی فرما رہے تھے بزرگ کہ بھئی کئیوں کو اللہ پاک خوش ہو کے دیتے ہیں اور مال دیتے ہیں اللہ پاک جو اس کے نافرمان کو بھی دے رہے ہیں، اور کئیوں کو خوش ہو کے اور کئیوں کو ناراض ہو کے دیتے ہیں۔ اس کی مثال ہے گھر کے اندر دو پنجرے ہیں، ایک پنجرے کے اندر طوطا رکھا ہے، اس میں تو اس کی پسند کا ڈال رہے ہیں، اور دوسرے پنجرے میں چوہے کو پکڑنا ہے، اس میں تو اس کے پسند کا ڈال رہے ہیں۔ اگر چوہا دیکھ کے کہے کہ مالک میرا کتنا میرے اوپر خوش ہے کہ میری پسند کا خیال کرتا ہے، تو اس کو غلط فہمی ہے، تو تجھے تو ڈالنا کسی اور نیت ناراض ہو کے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا نا کہ کسی کو اللہ پاک نے مال دیا ہے اور وہ زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار رہا ہے، تو کبھی اس جیسا بننے کی کوئی دعا نہ کرو، خواہش نہ کرو۔ ایک شخص کو اللہ پاک دنیا کی ساری نعمتیں دے رہا ہے لیکن وہ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے، اس جیسے کی طرح بننے کی نہ خواہش نہ ظاہر کرو۔ جیسے قارون نکلتا تھا، کچھ ٹھاٹ باٹ سے نکلتا تھا مال کے ساتھ، تو دیکھنے والے کہتے کیا کتنے نصیبے والا ہے، کاش کہ ہم بھی اس جیسے ہوتے، اس زبان سے کہہ رہے ہیں۔ تو جب اس کے ساتھ وہ حشر ہوا، زمین کے اندر دھنسایا گیا مال سمیت، اور اسی زبان سے پھر کہہ رہے ہیں شکر ہے کہ ہم اس جیسے نہیں۔ آدمی نا جی اسی زبان سے کچھ کہتا ہے۔ اس کے بعد حکیم حسن صاحب فرما رہے تھے ایک آدمی وہ
ایئرپورٹ پہ گیا, فلائٹ تھی اس کی. جب ایئرپورٹ پہ گیا تو جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب کٹی ہوئی, بٹوا بھی گیا, پاسپورٹ بھی گیا, ٹکٹ بھی گیا, اور جیب گزرے کو بس دعائیں دے رہا ہے کہ تیرا لاش ہو جائے. تو وہ تو رہ گیا فلائٹ سے. جب جہاز اڑا تو پھر اطلاع آئی کہ وہ جہاز تو کریش ہو گیا اور ایک سواری بھی نہیں بچی. اب اسی زبان سے یہ پترے کو دعائیں دے رہا کہ اللہ تیرا بھلا کرے. انسان نہ اسی زبان سے اس جیسا نہ بننے کی کوشش کرو. اسی طرح واقعہ سنا رہے تھے اجتماع کے اندر کے کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ایک آدمی نا جی کو موقع ایسا ہوتا ہے جو بھی دعا کرے قبول ہو جاتی ہے. اس کی گائے کو نا کسی نے چیر پھاڑ دیا. اب وہ دعا کر رہے کہ یا اللہ جس نے میری گائے کا یہ حشر کیا نا اس کو میرے سامنے لا. دعا قبول ہو گئی تو شیر سامنے آ گیا. بڑی مصیبت. پہلے دعا کر رہے یا اللہ اس کو میرے سامنے لا, اب دعا کر رہے یا اللہ مجھے اس سے بچا. تو دعا کر رہے یا اللہ تو میرے لیے بہتر ہے. اللہ پاک سے مانگنا بھی, اور یہ بھی فرما رہے تھے کہ اللہ پاک جو ہے نا وہ بندے کو اس کی ضرورت کے مطابق نہیں دیتے, اپنی شان کے مطابق دیتے اور دے کے بھی خوش ہوتے ہیں. مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ فرما رہے تھے بھائی ایک سخی ہوتا ہے, ایک کریم ہوتا ہے. سخی وہ ہوتا ہے جس سے مانگے تو وہ دیتا ہے. کریم وہ ہے جو بغیر مانگے دیتا ہے اور ضرورت سے زیادہ دیتا ہے اور دے کے خوش بھی ہوتا ہے. تو اللہ پاک کی ذات تو کریم ہے. ہمارے بندے میں اتنے سخی ہیں. ترکوں نے جب مسجد نبی بنوائی تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو بھی بچہ یا عورت یا کوئی بھی آ کے ایک اینٹ کو ہاتھ لگائے گا نا جی, صرف ہاتھ لگائے گا, پوری دن کی مزدوری دے دے. تو فرمانے اللہ پاک کو سب کو پیدا کرنے والا ہے. تو مولانا حق مرزا لکی مرد اجتماع تھا, اس میں انہوں نے 2 بادشاہوں کے واقعے سنائے. تو ایک دنیا دار تھا اور ایک دیندار تھا. کہ خسرو پرویز یہ کیسو کسرا کا بادشاہ یہ درگاہ کے اندر بیٹھا ہے, ساتھ اس کی بیوی چیری بھی ساتھ تھی. تو ایک شخص آیا مچھلی لے کے. وہ آیا تو اس لیے کہ بادشاہ خوش ہو کے کوئی انعام دے گا. جیسے بادشاہ نے کسی نے وہ تھوڑا سا شہد مانگا تو اس نے مشکیدہ ہی دے دیا. پاس والوں نے کہا جی اس نے تو تھوڑا سا مانگا ہے, آپ نے اتنا زیادہ دے دیا. تو اس نے کہا کہ اس نے مانگا اپنی ضرورت کے مطابق, ہم نے دیا اپنی شان کے مطابق. تو فرما رہے تھے آیا تو اس لیے, اور یہ بھی فرما رہے تھے کہ اللہ پاک مانگنے والے پہ خوش ہوتے ہیں, جو نہیں مانگتا اللہ پاک اس سے ناراض ہوتے ہیں. یہ بھی فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں دنیا میں کسی کو کسی کے گناہ کی سزا دیتا نہ جائے, سب سے پہلے اس کو دیتا جو میری رحمت سے نا امید ہونے والا. سب سے پہلے دنیا میں اگر میں کسی کو سزا دیتا سب سے پہلے اس کو زبردستی اللہ پاک دے رہے. تو اس کے پاس آئے نا وہ مچھلی لے کے, تو اس نے کہا کہ اسے 4000 درہم دے دو. تو بیوی نے کہا تو یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اتنا دینا شروع کر دے, تو خزانے خالی کرے گا, اس سے واپس لے, یہ بہت زیادہ ہے. اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہو کے کیسے دوبارہ کو واپس کر. اس نے کہا ترغیب میں بچاتی ہوں, اسے بلاؤ اور پوچھو یہ مچھلی ناک تھا کہ مادہ تھا. تو بادشاہ نے بلایا, بھئی یہ بتا یہ ناک تھا کہ مادہ تھا. اس نے کہا یہ نہ ناک تھا نہ مادہ تھا, یہ محدث تھا. بادشاہ خوشی ہوگا, اچھا اسے 4000 اور دے دو. اب 8 ہو گیا. اس وقت وہ سکے تھے. بیوی کو اور اندر زیادہ وہ ریٹ پڑ رہے تھے کہ میں تو پہلے واپس کرا رہی تھی. جب وہ اٹھا کے جانے لگا نا تو ایک سکہ گر گیا, اس نے وہ بھی اٹھا لیا. اب وہ بادشاہ کی بیوی کو پھر موقع ملا. کتنا بخیل آدمی ہے کہ 8000 میں اگر ایک سکہ گر گیا تھا تو کیا تھا, اسے چھوڑ دیتا. تو بادشاہ نے کہا کہ تو بڑا بخیل آدمی ہے, اتنی رقم میں سے ایک گر گیا تھا تو تم نے وہ بھی نہیں چھوڑا. تو آگے وہ بھی پورے دنوں کا تھا. اس نے کہا جی بادشاہ سلامت درہم کی بات نہیں تھی, اس کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوا تھا, میں نے چاہا کہ آپ کے نام کے اوپر کسی کا پاؤں آ جائے. اس نے کہا اچھا 4000 اس کو اور دے دو. ایک واقعہ تو انہوں نے یہ سنایا. دوسرا سنایا جو دیندار ہارون رشید بادشاہ کے بارے. ایک شخص کہا جی میں آپ کو کرتب دکھاتا ہوں. وہ بھی اسی لیے آیا کہ بادشاہ خوش ہو کے کچھ دے گا, لیکن یہ دنیا دار تھے, وہ دیندار تھے. تو کیا تھا کہ ایسے سوئی کھڑی کرتا نا, اس کے سوراخ کے اندر سے نشانے کے ساتھ دوسری سوئی گزارتا. اب اس نے کوئی 1-2 دن میں, 1 ہفتے میں, اس نے ساری زندگی اس پہ کھپائی ہوگی. کتنا مشکل کام. جب بادشاہ کو دکھایا تو بادشاہ نے کہا اسے 10 درہم تو
اور 10 کوڑے مارو. پاس والوں نے کہا جی یہ تو جرموں کی سمجھ آتی ہے, کوڑوں کی سمجھ نہیں آتی. تو بادشاہ نے کہا کہ جرم تو اس لیے جو اس نے کام دکھایا اس کو انعام ہے, کوڑے اس لیے کہ کتنی قیمتی زندگی اس نے کس کام پہ ضائع کر دی. تو فرما رہے تھے کہ اللہ پاک تو بھائی اللہ پاک خود فرما رہے کہ میں نے مخلوق سے کچھ لینے کے لیے نہیں, میرے خزانے تو دینے کے لیے. جیسے ہمارے بھائی فرماتے کہ اللہ بڑے, اللہ پاک کے خزانے بڑے, اللہ پاک کے دینے کے پیمانے بڑے, اللہ پاک کے دینے کے بہانے بھی بڑے. تو ہر حال میں اللہ کو ساتھ لینا ہم سب کی ضرورت ہے. جس اللہ پاک کے ہمارے اوپر اتنے احسان ہے اس کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے. ہمیں تو ہر موقع پہ اللہ کا حکم دیکھنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھ کے زندگی گزارنا, یہ مسلمان کی شان ہے. دائیں بائیں رسم و رواج کو دیکھ کے یہ مسلمان کی شان نہیں. اگر اس جیسی زندگی گزارت بھی لیکن اللہ پاک کی نعمتوں کی نقدی کرتی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کتنے احسان, کسی موقع پہ آپ نے امت کو نہیں بلایا. اللہ پاک نے فرمایا نا کہ میں اپنے حبیب کو خوش کرنا ہے, تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں اپنے سارے امتیوں کو بخشوا کے خوش ہوں. ایک بدو آیا کہ اللہ کے نبی آپ کیوں نہیں دعا فرماتے کہ اللہ پاک آپ کو بھی سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت, ان کا تختہ ہوا میں اٹھتا تھا, ان جیسی حکومت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ اللہ پاک نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے جو اللہ پاک ضرور قبول کرتے ہیں. کسی نے حکومت مانگ لی سلیمان علیہ السلام, کسی نے قوم کی ہلاکت کے لیے موسیٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام. میں نے دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے کل قیامت والے دن کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے, میرے آپ کے لیے. تو ہمیں تو ہر موقع پہ اللہ کا حکم دیکھنا اور آپ کا طریقہ دیکھ کے زندگی گزارنا, یہ مسلمان کی شان ہے. ایک تو بھائی زیادہ زندگی ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے پہلے عرض کی نا کہ سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے. یہ تو آپ نے فرمایا جس نے میری سنت کو اپنایا اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا. تو ایک تو یہ کہ زیادہ زندگی ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. دوسرا جو آپ کے دل کے اندر پورن فکر غمتا ہے وہ بھی ہمارے دلوں میں آ جائے. وہ کیا تھا کہ میرا ایک امتی جہنم سے بچ کے جنت میں جائے, ساتھ ساتھ بھی اس چیز کو سامنے رکھ کے محنت بھی کرنا, اللہ کے احسانات کو اللہ کے سامنے بھی جانا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سامنا کرنا ہے. اور فرمارے سے دنیا کے اندر چکر بھی ایک ہے, دوبارہ موقع نہیں. ایک ایک لمحہ ایک ایک سانس بڑا قیمتی ہے. جس اللہ پاک اتنے احسان ہے, دعوے بڑے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے بھی. آج امت دعوے تو بڑے کاری, لیکن آپ نے جس نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے, اور اللہ پاک حکموں میں سب سے بڑا حکم نماز کا ہے. آج دیکھ لیں بھائی کتنی امت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈک پہنچا رہی ہے. اور یہ اللہ پاک کے جتنے احسان ہیں, اللہ کے حکم آتا فرما رہے تھے ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی نماز کا پڑھنا ہے, اور کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑ دینا. لیکن فرما رہے تھے کہ آج کے مسلمان کو یہ پتہ ہے کہ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے, لیکن مسلمان گناہ سے نہیں ڈرتا, مسلمان مصیبتوں سے ڈرتا ہے. اور اسے یہ نہیں پتا یہ مصیبتیں جو آتی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اس لیے فرما رہے تھے کہ ایک ایک سے مل کے اس کے پاس جانا. ہمارے دنیا آخرت کا مسئلہ اسی کے اندر ہے. اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی جگہ عذاب کا ارادہ فرماتا ہوں تو جب دیکھتا ہوں مسجدوں کو بات کرنے والے ان کی وجہ سے میں عذاب کو ٹال دیتا ہوں. یا تو صحابہ کے اندر لکھا ہے کہ قوم ثقیف والے جب مسلم تو انہوں نے بڑے بڑے نا عجیب سوال کیے, بڑی عجیب شرط. اللہ پاک کہیں کہ بڑے نخرے برداشت کیے نا, اسلام قبول کرنے کے لیے آئے لیکن شرطیں اپنی منوا رہے ہیں. پہلی بات انہوں نے کہی کہ ہمیں جہاد کے لیے نہ کہا جائے, تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے. دوسرا کہا کہ ہمیں عشر کے لیے نہ کہا جائے, آپ نے فرمایا چلو یہ بھی ٹھیک ہے. تیسرا کہا کہ ہمارے اوپر ہمارا کوئی قوم کا سردار مقرر ہو, آپ نے فرمایا چلو یہ بھی ٹھیک ہے. چوتھا کہا کہ ہمیں بتوں کے لیے کچھ مہلت دے. آ رہے ہیں مسلمان ہونے کے لیے لیکن بتوں کی محبت ابھی دل سے نہیں نکلی. آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا جی پھر ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے. عجیب بات. تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے ہم اپنے آدمی بجوا کے توڑوا دیں گے. پانچویں بات انہوں نے کہی کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے. اس میں آپ نے ذرا بھی لچک نہیں کی. آگے جو آپ نے فرمایا کہ اس دین کے اندر کوئی خیر ہی نہیں جس کے اندر نماز نہیں.
آج امت جو ہے نا بغیر نماز کے خیر تلاش کر رہی ہے، لیکن بعد وہ سچی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. اللہ کرے ہمارے سارے مسئلوں کا اسی کے اندر. کیوں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب جب تک آپ امت کے اندر رہیں گے میں ان پہ عذاب نہیں لاؤں گا، اور آپ کے بعد جب تک استغفار کریں گے پھر بھی نہیں لاؤں گا. تو فرما رہے کہ اللہ کے سامنے سر رکھنا، سجدہ کرنا سب سے بڑا استغفار ہے. تو ہمارے سارے مسئلوں کا اسی کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ٹھیک سے زندگی گزارنا، ایسے آنکھیں بند کر کے زندگی گزارنا مسلمان کی شانیت سے پہلے رکھتی ہے. دیکھنا کہ حلال کیا حرام کیا ہے. ہاں جی، خوشی کے موقع پہ اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے، پریشانی کے موقع پہ آپ نے فرمایا محمد تو ہر حال میں اللہ پاک سے لینے والا ہوتا ہے. اگر نعمت ملے تو اس پہ شکر کرے تو اجر، تکلیف آئے صبر کرے تو اجر. لیکن علماء سے پوچھ کے زندگی گزارنا یہ مسلمان کی شان ہے. اس کے ساتھ ساتھ فرما رہے بھائی ایک ایک لمحہ ایک ایک سانس بڑا قیمتی ہے. دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز وقت ہے، لیکن فرما رہے سے وقت قیمتی بنانے سے وقت قیمتی بنتا ہے. مرنے کے بعد آدمی وقت ہی مانگتا ہے کہ یا اللہ پاک تھوڑا سا موقع اور دے. لیکن فرما رہے تھے کہ ایک سانس جو ہے نا پوری دنیا سے قیمتی. اس سانس کے اندر جو سبحان اللہ کیا لینا ہے یہ ہمیشہ رہے گا. یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن اس نیکی کا دنیا کے اندر تو ایک دفعہ دکاندار کے پاس جائے، پیسے لے کے چیز خریدیں، دوبارہ کہ اس کی پھر دوبارہ دو تو پھر دوبارہ نہیں دے. لیکن فرمان یہ نیکی ہمیشہ ملتا رہے گا. دنیا کے اندر بھی موت کے وقت بھی کام آئے گی، قبر کے اندر بھی، اور جنت میں ہمیشہ جو نعمتیں بڑھیں گی انہی نیکیوں پہ بڑھیں گی. تو ایک ایک لمحہ ایک ایک سانس اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنا یہ مسلمان کی شان ہے. بڑی قیمتی یہ زندگی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے روزانہ فرشتہ قبرستان والوں سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کس بات کی شرمندگی ہے اور دل کے اندر رشک اور تمنا کس بات کی ہے. جو دنیا سے چلے گئے وہ کہتے ہیں شرمندگی اس بات کی کہ زندگیاں آخرت کی تیاری نہیں کی، اور رشک ان لوگوں پہ ہے جو ابھی تک دنیا کے اندر زندہ ہیں. ان کے پاس ہم دیکھ لیں کہ کے اندر فرما رہے تھے یہ وقت ہے، لیکن روزے ملتا رہتا ہے. وہ خاص کر فرما رہے تھے اس کام میں چلنے والے بھائی، ان کو تو لوگ فرما جنہوں نے ہمارے بیان سن کے اس کام میں لگنا تھا وہ تو گئے الگ. اب تو لوگوں کے سامنے اپنی زندگیوں کو پیش کرنا ہے جی، اپنی زندگیوں کو پیش کرنا. جو رہ گئے وہ ہمیں دیکھ کے آئیں گے. عبداللہ بن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیں. لیکن صحابہ کرام تو اس لیے پوچھتے تھے کہ اس پہ عمل کرنے کے لیے. تو آپ نے ان سے کیا فرمایا؟ کیا جابر کبھی بھی زندگی میں کسی کو گالی نہ دینا. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کسی انسان کو، میں نے کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی، کسی بکری کو بھی گالی نہیں دی. آج بھی آتے ہیں جب دوسرے کو گالی دیتا ہے نا اس کو حقیر سمجھتا ہے. جب دوسرے کو حقیر سمجھے اللہ پاک کی نگاہ کے اندر حقیر ہو جاتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بارے واقعہ سنا رہے تھے تیسرے شب جمعہ پہ کہ ایک شخص گالیاں دے رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاموش سے آ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. تو فرما رہے تھے وہ بھی انسان ہے، لیکن اس وقت پتہ بھی نہیں تھا بھائی اس وقت میرے لیے کیا حکم ہے. اگر پتہ ہوتا تو ضرور جواب نہ دیتے. جب آپ نے کوئی جواب دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے. تو صحابہ کرام جب دیکھتے تھے ایسی چیز تو وہ تو فوراً اس کا پیچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یا سنا جی بات جتنی دیر وہ مجھے گالیاں دیتا رہا آپ مسکراتے بھی رہے، موجود بھی رہے. جیسے میں نے جواب دیا تو آپ وہاں سے چلے آئے. تو آپ نے فرمایا جب تک وہ تجھے گالیاں دیتا تھا تیری طرف سے ایک فرشتہ اسے جواب دے گا. جب تو نے خود جواب دیا تو فرشتہ تو چلا گیا، شیطان آ گیا. جب شیطان آیا تو میں بھی وہاں سے چلا گیا. لیکن اس وقت تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا نا. جیسے کہ اللہ والے کوئی گالیاں دے رہا تھا تو وہ آگے خاموش تھے. تو پاس مرید بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کسی مرید نے کہا حضرت اسے کیوں نہیں آپ جواب دیتے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا
کہ جو کبوتر ہے نا وہ طوطے وہ کوے کی بولی نہیں بول سکتا، یعنی میری اس زبان سے گالی نہیں نکل سکتی، یہ جتنی مرضی دے۔ تو صحابہ کرام تو عمل کے لیے کہ کبھی زندگی میں کسی کو گالی نہ دے، اور ایک یہ فرمایا کہ کبھی کسی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھنا، چھوٹی سمجھ کے نہ چھوڑنا، ہو سکتا ہے اللہ پاک کو یہی پسند آ جائے۔ اور جیسے آتا ہے نا کہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کے بارے لکھا کتابوں میں کہ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، تو اس نے کہا کہ اللہ پاک نے تو معاف کر دیا۔ تو خواب دیکھنے والے نے کہا ہاں ظاہر ہے تو نے اتنی بڑی وہ نہر زبیدہ بنوائی، اللہ پاک نے معاف تو کر نہیں تھا۔ تو اس نے کہا نا جب وہ معاملہ ہے نہر والا تو اس پہ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ تو سرکاری خزانوں سے بنی تھی، اگر سرکاری خزانے نہ ہوتے تو نہر بھی نہ بنتی، اور اس کے اوپر اپنا نام بھی سارا وہ کیا ہوا، یہ بتاؤ میرے لیے کیا لے کر آئی۔ تو میں گھبرا گئی۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ تیرا ایک عمل ہمیں پسند آیا کہ ایک دن تو دسترخوان میں بیٹھ کے کھانا کھا رہی، سر سے دوپٹہ ہٹا ہوا تھا، جیسے ہی اذان کی آواز آئی تو نے لقمہ رکھ کے سر پہ دوپٹہ لیا، میرے نام کا حیا کیا، یا میں نے تجھے اسی بات پہ بخش دی۔ تو ایک اللہ والے فرماتے ہیں چھوٹے گناہ کو بھی گناہ سمجھ چھوٹا نہ ہو سکتا اللہ پاک کسی میں پکڑ لے۔ تو فرماتے ہیں کہ 40 سال سے میں گناہ کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ تو کسی نے پوچھا جی حضرت کون سا اتنا بڑا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے آپ 40 سال سے رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ میرے ہاں مہمان آیا تو بازار سے مچھلی لے کے آئی، مچھلی پکائی تو ہاتھ کو چکناٹ لگ جاتی ہے، صابن تو ہوگا نہیں، تو میں نے نا وہ چکناٹ ختم کرنے کے لیے پڑوسی کی دیوار، وہ گھر کی ان کے گھر کی طرف سے کچی دیوار تھی، تو میں نے وہ چکناٹ ختم کرنے کے لیے نا ہاتھ کے ساتھ مٹی مچھی اس کی اجازت کے بغیر، تو میں اس وجہ سے 40 سال سے رو رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا حضرت اتنے چھوٹے گناہ کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ وہ ہے جس گناہ کو یہ چھوٹا سمجھتا ہے، اللہ کی نافرمانی کو چھوٹا سمجھنا یہ سب سے بڑا گناہ۔ تو فرمایا کہ کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے، کوئی پتہ نہیں کہ یہی اللہ پاک کو پسند آ جائے اور جنت کے فیصلے ہو جائے۔ جیسے وہ فرماتے ہیں کہ ایم عالم تھا سن 65 کی جان میں، اس نے نا انڈیا کے غالباً 5 جہاز گرائے، تو ان کے بارے وہ کہا کرتا تھا یا کہا کرتے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ دنیا کی یہ چلے گئے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جہاز تو بڑے اڑائے، روزانہ ہمارا کوئی اتنے گھنٹے کا ہوتا تھا، فلائٹ بڑی اڑائی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس دن کا وہ جو ایک لمحہ ہے نا وہ مجھے اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ جب 5 جہاز وہ گرائے تھے پوری دنیا کے اندر اس کی مشہوری، وہ کہتا تھا کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس دن کی اس فلائٹ کے اندر وہ ایک جو منٹ ہے یہ مجھے کہاں سے کہاں اٹھا کے لے جائے گا۔ اسی طرح سے کوئی پتہ نہیں اللہ پاک کو کون سی نیکی پسند آ جائے، کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑ دینا، ہاں جی، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا، ہو سکتا ہے اللہ پاک کسی پہ پکڑ کر لے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ اپنے تہمت کو کبھی ٹخنوں سے نیچے نہ باندھنا، یہ تکبر کی نشانی میں آتا ہے، وہ اکثر قبر کے عذاب کے بارے میں اسی میں آتا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ مکہ شریف گئے تو انہوں نے تہمت وہ سنت کے مطابق باندھا ہوا ہوگا، ظاہر پکی بات ہے، تو ان کا رواج کچھ اور ہوگا نیچے باندھنے کا، تو اپنے سے سارے وہ جاننے والے، تو انہوں نے کہا کہ عثمان یہ آپ نے کیا خلیہ بنا رکھا ہے، یہ تہمت نیچے کر دو کیا کہیں گے؟ تو اس کا مفہوم جو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو دیکھ کے نہیں چلتے، ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول کو دیکھ کے چلتے ہیں۔ تو فرما رہے تھے کہ جس کے دل کے اندر ذرا بھی تکبر آیا کل قیامت میں اللہ پاک چونٹی جس طرح کر کے نا جی لوگوں کے پاؤں کے نیچے رون دے، اور یہ بڑائی اللہ پاک کی چادر ہے، اور آتا اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی جس کے دل کے اندر ذرا سی بڑائی۔ تو صحابہ اکرام تو اپنے اندر کی مہک کو ایسے ختم کرتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ کے بارے آتا فرمایا کرتے تھے وہ آدمی کس بات سے اکڑتا ہے تکبر کرتا ہے، جو آدمی اپنے ہاتھ سے اپنا استنجا کرتا ہے وہ کس بات پہ آکڑتا ہے؟ کوئی آدمی ہے جو اپنے ہاتھ سے نہیں کرتا، یعنی اپنی میں ختم کرنے کے لیے وہ اپنی نفس کی اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے تو آدمی کس بات پہ کرتا ہے جو پیشاب کی نالی سے 2 دفعہ گزر کے آیا، اپنی میں ختم کرنے کے لیے۔ اور جیسے کسی بادشاہ جابر بادشاہ نے اللہ والے سے کہا کہ جانتا تو میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا بڑی اچھی طرح جانتا ہے، جہاں جہاں سے تو گزر گیا وہ بھی جانتا ہوں، تیرا وہ زمانہ بھی جانتا ہوں جب چھوٹا تھا پیشاب کر کے وہ ہاتھ منہ میں ڈال لیتا تھا، تیرا وہ زمانہ بھی جانتا ہوں جب اس کا آدمی سکول کے اندر مرغا بنایا کرتے تھے، 4 دن تیرے اوپر آئے ہیں، اس کے بعد جو تیرا حشر ہوگا اس کو بھی جانتا ہوں۔
اس نے کہا کہ باقی صاحب نے تو مجھے دھوکے میں ڈالے رکھا ہے، آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ تو فرمایا کہ تکبر اپنے تہمت کو نیچے نہ باندھنا۔ چوتھی بات فرمائی کہ جب بھی کسی مسلمان کو ملے تو خوش ہو کے ملا کر۔ اچھا آپ نے فرمایا جس نے میرے کسی اونچی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ پاک کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کر لیا سارے مسئلوں کا حل اسی کے اندر ہے۔ تو پانچویں بات فرمائی، یہ تھوڑی سی مشکل ہے کہ اگر تجھے آدمی کوئی تیری کوئی کمی دلوائے یا تیرا عیب کہے کہ تیرے اندر یہ نقص ہے، اور تجھے بھی پتہ ہے کہ کہنے والے کے اندر یہ نقص بھی ہے، اگر تجھے کوئی کہے کہ تو ایسا آدمی ہے اور تیرے اندر یہ عیب ہے، اور تجھے اس کے عیب کا پتہ ہے لیکن تو بیان نہ کرے، لیکن آج ہم کیا کہتے ہیں جی، جتنی دیر گھر نہ پورا کرے نا اس کا جی، وہ ایک ساتھ ہی سال لگانے کے لیے گیا تو رائمنڈ کے اندر کپڑے سلانے کے لیے گیا تو درزی سے کوئی بات ہو گئی تو جھگڑا ہو گیا، درزی نے بھی وہ کینچی پکڑ لی، اس نے بھی گز پکڑ لیا، تو کسی نے کہا بھائی تو سال لگانے کے لیے آیا، اس نے کہا کہ سال میں پھر لگا لوں گا، میں اس کو ٹھیک کر کے جاؤں۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اگر وہ کہے تیرے اندر یہ عیب ہے تو صبر کر دے، اس پہ اللہ پاک تجھے بے حساب اجر دے، صبر کر دینا۔ لیکن بھائی بات تو مشکل ہے، لیکن فرمانے ہم جو تبلیغ والے ہیں نا جی، ہمیں تو بھائی ہر موقع پہ دیکھنا کوئی ہماری وجہ سے انگلی نہ اٹھائے۔ ابھی بھی رائمنڈ کے اندر حضرات گئے تھے تو فرما رہے تھے کہ بار بار ان کو پتہ سے یہ مربوطوں سے پرانے ساتھی آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کچھ واقعے سنائے کہ دیکھو ہماری وجہ سے یہ تبلیغ بدنام نہ ہو، کہ دیکھو تبلیغ والا ہو کے یہ کر رہا ہے، تبلیغ والا ہماری وجہ سے کدھر یہ کہیں یہ نہ ہو کہ لگنے والے تھوڑے اور ہمارے عمل کی وجہ سے بول کی وجہ سے کٹنے والے کل قیامت والے زیادہ نہ نکل آئے۔ اس لیے انہوں نے واقعہ سنا، دیکھو لوگ تو ہمیں کہتے ہیں یہ تبلیغ والے، اللہ پاک نے ہمیں ان کے فرمان کے مطابق بنا بھی دے، ہماری وجہ سے کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ تو انہوں نے واقعہ سنا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ سفر پہ جا رہے تھے تو ان کے پاس 1000 اشرفی تھی، وہ سونے کے سکے تھے، وہ کسی کو پتہ چل گیا کہ ان کے پاس اتنی رقم ہے تو وہ بھی پیچھے لگ گیا۔ آگے کشتی کا سفر تھا، یہ امام صاحب سوار ساتھ وہ بھی سوار ہو گیا، تو اس نے تھوڑی دیر لیٹ کے نا بعد میں اٹھ کے شور مچا دیا کہ میری تو 1000 اشرفی چوری ہو گئی، 1000 اشرفی چوری ہو گئی۔ کسی نے کہا بھائی شور مچانے کی کیا، سارے موجود ہیں، اترا تو ہے نہیں، سب کی تلاشی لے لیتے ہیں۔ سب کی تلاشی لی، امام صاحب کی تلاشی بھی لی، کسی سے کوئی چیز نہیں نکلی، تو لوگوں نے اسے جھوٹا کیا کہ چپ کرا دیا۔ جب امام صاحب اتر کے جا رہے تھے تو یہ شخص پیچھے ہو گیا، تو اس نے کہا حضرت آپ کے پاس تو وہ 1000 اشرفی تھی وہ کدھر گئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب تو نے شور مچایا تھا میں نے وہ پانی کے اندر گرا دی۔ اس نے کہا جی اتنی بھاری رقم؟ انہوں نے کہا نہیں رقم تو چھوڑ، اگر میرے پاس سے نکل آتی تو لوگ میرے بارے کیا کہتے، لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، اتنی پرواہ ہمیں سمجھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے معاملے میں میں لوگوں کے ساتھ ہوئی نا۔ ایک تبلیغ والے کا واقعہ سنا رہے تھے، کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، 50 لاکھ کا تھا وہ معاملہ، یہ تبلیغ والا سچا تھا، لیکن اس نے جب دیکھا جھگڑا لمبا ہو گیا اس نے وہ چھوڑ دی، تو کسی نے کہا تو ہاتھ پہ تک نہیں چھوڑا ہے، کہا کہ میں نے اس لیے چھوڑ دیا اس نے جہاں بھی بیٹھنا تھا اس نے اپنا قصور نہیں گرنا تھا، اس نے کہنا یہ تبلیغ والا دیکھو ایسا کہ میرے ساتھ میری وجہ سے میں نے سوچا وہ تبلیغ نہ بدنام ہو، جس اللہ پاک نے پہلے دیے بعد بھی وہ دے دے، تو فرمانے سے اپنے معاملات کو بھی وہ ٹھیک کرنا، لیکن بھائی سارے کام کس کے لیے کرنے ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ سے مانگنا بھی ہے کہ یا اللہ پاک جیسے آپ نے صحابہ کرام کے اندر سے خامیاں نکال کے خوبیوں والا بنایا، یا اللہ پاک ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ فرما دے۔ اس میں فرما رہے تھے وہ دیکھو نبیوں والا کام ہے، نبیوں کی صلاح اللہ پاک خود فرماتے، صحابہ کرام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے بڑے جو رائے کے اندر بیٹھے جیسے وہ فرما رہے ہیں نا جی کہ اللہ کے راستے میں کام کیسے کرنا ہے، مقام پہ آ کے لوگوں کے ساتھ معاملہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے نا جی تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اللہ پاک سے مشکل بھی آسان کرتے ہیں۔ تو یہ آخری نمبر میں دعوت تبلیغ ہے جس کے لیے اللہ پاک نے امت کو بہترین کا ہے، یہ تو بڑی شہادت ہے۔ اس کے لیے دیکھو اللہ پاک نے فرمانے سے پہلے 3 صدیاں امت اجتماعی طور پر اس کام کو کرتی رہی، پھر تقریباً 1000 سال امت سے یہ اجتماعی طور پہ کام چھوٹ گیا، 1000 سال 1100 سال، دیکھو اس 1000 سال میں کتنے لوگ آئے اور دنیا سے چلے گئے۔ اگر اللہ پاک ہمیں بھی گزار کے لے جاتے
سوچنے والی بات ہے نا، کتنے آئے اور چلے گئے. اگر اللہ پاک ہمیں بھی گزار، اور ساتھ یہ بھی فرما رہے تھے وہ ہمیں اللہ پاک نے کسی نہ کسی نسبت سے اس کام کے ساتھ جوڑ بھی دیا ہے، محروم نہیں فرمایا. کیوں ابھی بھی امت کے اندر ہیں جو کہتے ہیں بھائی کہاں لکھا بیوی بچوں کو چھوڑنا، جی سمجھ میں نہیں آ رہا. فرمانے دیکھو اللہ پاک کا کام ہے، کھول دے تو سادہ سے آدمی پہ کھول دے، نہ کھولے تو بڑے بڑے سمجھداروں کی سمجھ میں نہ آئے. تو اللہ پاک ہمیں ان میں نہیں کیا جو ابھی بھی کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے. تو فرما رہے تھے بھائی یہ تو اللہ پاک کا، اس پہ تو جتنا بھی شکر ادا کرے، کام کو دیکھیں اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں. تو اس کے سکھانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا. فرما رہے تھے بھائی ایک ابھی موقع ہلکے صاحب نے فرمایا جیسے چھٹیاں نوجوانوں پہ محنت کرنا یہ بڑا اہم طبقہ ہے. پڑھانے لانے میں جانے والے بھی سارے ہیں، ان پہ بھی محنت ہو. ٹیچر حضرات پروفیسر حضرات فرما رہے ہیں ہمارے جیسے آدمی، ہمارے سے ہمارے جیسا آدمی بات کرتا ہے اور یہ لوگ جو اس بات کو سمجھاتے ہیں ان کا مزاج بنا ہوا ہے. اور فرما رہی ہے نوجوان جو فرما رہے ہیں بڑا اہم طبقہ ہے، کتنی قیمتی ہے جوانی ہے. کل قیامت والی زمین پاؤں پکڑے گی، عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری. حالانکہ عمر کے اندر جوانی بھی ہے. ایک حکیم کا قول ہے کہ کسی کام کی ترقی دیکھو اس میں نوجوان کتنے لگے ہوئے. تو ان کو لینا فرما رہے تھے. جیسے اب حج پہ جا رہے ہیں ان سے ملنا، ان کو بھی بھائی دیکھو یہاں وہ جو مقام ہے نا وہاں تمام نبیوں کے قدم لگے ہیں، اس جگہ پہ ہمارے قدم لگے. یہاں نہ کوئی پیسے کی ضرورت پیدا نہ ہو جائے جس کو اللہ پاک چاہتے ہیں وہاں پر فرمارے جا کے ساری اور زیادتی بھی نصیب ہو جاتی ہیں، لیکن وہاں دعوت والے کام کے اندر اپنے آپ کو استعمال کریں. تو سارے تقاضوں کے لیے اپنے آپ کو خوشی خوشی پیش کرنا، یہ اس کام کی قدر ہے. تو اس کے لیے سارے بھائی تیار ہے نا کہ اللہ کا دیا ہوا جان مال وقت اللہ کے دین کی خاطر لگ جائے. بڑی سعادت ہے. شیطان بڑا خبیث ہے، وہ لیٹ کرواتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ کرنا نہیں، لیٹ کرنے میں جلدی میں آ جائے. اس کے لیے بھائی تقاضے رکھیں گے تو اپنے آپ کو پیش کرنا. لگن ہمارے صبح سے قلعہ کی